میں ایک نگلیکٹڈ سبجیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں 5 منٹ. وہ یہ کہ شاید آپ لوگ سب جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے، مگر ان 2 ہفتوں میں پاکستان کو دنیا بھر کا سب سے ماحولیاتی امپیکٹڈ یعنی ولنریبل ملک، متاثر ملک قرار دیا گیا ہے. نمبر 1 in the most climate impacted and vulnerable countries sir. پہلے کبھی 10 کی لسٹ میں ہوتا تھا، 8 میں ہوتا تھا، 2022 میں اوپر چڑھا، ظاہر ہے ان فلڈز کی وجہ سے. مگر کلائمیٹ رسک انڈیکس جو ہے دنیا کا، جو جرمن واچ کرتی ہے، جس پر ہی ساری یونائٹڈ نیشنز کی بھی رینکنگ ہوتی ہے، ایک ہی رینکنگ ہوتی ہے دنیا میں، وہ کلائمیٹ رسک انڈیکس کی ہے جی. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت نمبر 1 ہے جی، نمبر 1 ہے. اور آپ مستقل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ورلڈ بینک نے ہر ترجیح اپنی ملک کی جو ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے 2022 سے، چیئرمین صاحب، یہ ایک کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ ساتھ جڑی رہتی ہے اب کلائمیٹ سے. کلائمیٹ کے اندر انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ رہا ہے آج کل. تو یہ آپ کی اس وقت حقیقت ہے. پانی کی قلت بھی اور فوڈ انسیکیورٹی صوبوں میں جو نظر آ رہی ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے. میں نے مانا کہ آپ نے انفلیشن کے دباؤ کو کم کیا ہے، مشکل حالات، تنگی میں آپ نے چینجز لائی ہیں، وہ سب سحر حاصل باتیں ہیں. لیکن ماحولیات کے حوالے سے میں افسوس سے کہوں گی کہ منسٹری کی بجٹ ہی آپ دیکھ لیں سر، انوائرمنٹ پروٹیکشن والی بجٹ جو ہے اس کو 7.2 ارب سے، جو بہت کم ہوتی تھی، یہ سب سے چھوٹی اور سکڑی ہوئی منسٹری ہوتی ہے، اس کو آدھا سے بھی کم کر دیا ہے جی. 3.1 بلین ہو گیا ہے. جیسے پاکستان کی منسٹری، فیڈرل منسٹری کے پاس، انہوں نے مجھ سے کوئی کمپلین نہیں کی ہے، میں نے خود دیکھا ہے while I was on tour. اور اتفاق سے میرے ساتھ کلائمیٹ منسٹر بھی تھے حال کے، مصدق ملک، انہوں نے وہ بھی، اب ان کا میں کیا، I don't want to embarrass him، مگر میں نے ان سے پوچھا، کہنے کا جی ایسا ہی ہے، اب آپ بتائیں یہ ہم ان پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے. We will start depending more and more on international money. پھر ڈیولپمنٹ پارٹنرز، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کلائمیٹ پہ پیسوں کی انٹرنیشنلی فنڈنگ، ایڈ کٹوتی ہوتی جا رہی ہے. سب نے کہہ دیا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں، ایڈ کٹس ہو گئی. تو یہ پیسہ پھر PSDP کا جو آپ نے کاٹا ہے، یہ منسٹری پھر کیا کر پائے گی، کس ایکسپرٹ کو وہ سامنے لائے گی. آپ نے آدھا کر دیا ہے سر، اور آپ کی رینکنگ دنیا میں نمبر 1 ہو گئی ہے. اس میں جو زمین پر حقائق ہیں وہ آپ کو آلریڈی سخت تکلیف میں آپ کی عوام ہے. کیا ہو رہا ہے، 49 ڈگریز ہو چکی ہے سر. باقی ممالک میں جہاں سے میں آ رہی ہوں 30 ڈگریز پہ، جب 40 کے نزدیک بھی آنے لگتا ہے تھرمامیٹر، نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے، سارا کچھ رک جاتا ہے. وہاں پہ ذرا سا 35 ہو گیا ایمرجنسی. وی آر ایٹ 49 ڈگریز ان پارٹس آف بلوچستان اینڈ سندھ میں بھی جیکب آباد میں ہو چکا ہے. پچھلے سال 50 ہوا تھا اور یہ پہنچے گا آگے. 53 ڈگریز پہ پاکستان 3 سال اپنے شہر رجسٹر کر رہا ہے ساؤتھ کے، بلوچستان اور سندھ کے، جس کا مطلب ہے ہم دنیا کے سب سے گرم علاقہ ہے. ہمارا دنیا کا 53 ڈگریز از دا ہاٹسٹ پلیس ان دا پلانٹ. میں 4-5 سال سے یہ بات کر رہی ہوں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. سینیٹر شیری رحمان اظہار خیال کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں ہوتا ہے. ہم تمام محکموں کو اس کے لیے سوچنا ہوگا. اس شعبے کے لیے سب سے کم پیسے دیے گئے. اس پیسوں سے یہ شعبہ کیا ہی کر سکتا ہے. پوری دنیا میں اس کے لیے علیحدہ فنڈنگ کی گئی، لیکن پاکستان میں اس کے لیے اتنے کم پیسے دیے گئے کہ اس سے پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. وفاق کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. پانی کی قلت
قلت اور غذائی تحفظ کے معاملات بھی زیادہ توجہ کی متقاضی ہیں، اور سندھ اس کے بارے میں اس کو سوچنا ہوگا کہ سندھ کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن یہاں پر موسمیاتی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو پاکستان فیس کر رہا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے، پوری دنیا اس پر کام کر رہی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وفاق اس بارے میں نہیں سوچ رہا۔ شرح خواندگی بڑھانے کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کریں گے پھر کالی گیس والی گاڑیاں سڑکوں پہ چلیں گی، اور موٹر وہیکلز کا بہت ہائی پرسنٹیج ہے، کم از کم 48% ہو جاتا ہے ان یور ایئر پولوشن ایشو۔ کتنی آپ ٹیوننگ کروائیں گے؟ آپ انسینٹیو دے دیجئے، ساری دنیا انسینٹیو دے چکی ہے۔ کچھ یورپین ممالک تو صرف اب اس وقت وہ چلا رہے ہیں، الیکٹرک وہیکلز کی طرف ٹرانزیشن کر رہے ہیں، اور پورا ساؤتھ ایشیا ٹرانزیشن کر رہا ہے۔ پاکستان کیوں پیچھے جا رہا ہے سر؟ اینڈ وی آر چوکنگ ٹو ڈیتھ ان دا ونٹر۔ پنجاب والے خاص طور سے، سندھ میں تو سی بریز نکال دیتی ہے کراچی کی سر۔ سینیٹر صاحب ٹرائی ٹو وائنڈ اپ۔ جی آئی وائنڈ اپ سر۔ تو میرا یہ ضرور کہنا ہے کہ انڈس واٹرز ٹریٹی بھی آپ کے سر پہ ہندوستان نے کوشش کی ہے، اور کوشش ہی ہے، کیونکہ معطل کرنے کا کوئی کلوز نہیں ہے کسی ٹریٹی میں سر۔ یہ بات ظاہر ہے بہت زیر بحث آئی تھی ہمارے ٹور پہ، جس میں ضرور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کا شکریہ ادا کروں گی، اور فارن آفس کا بھی، ڈار صاحب کا بھی، لیکن اس میں روئے رواں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری رہے ہیں۔ صبح 8 بجے سے چیئرمین صاحب، صبح 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک وہ اپنے قدموں پہ رہتے تھے۔ ہم سب کو بھی انہوں نے ہلکان کر دیا۔ اکثر و بیشتر کھانا کھانے کا جب ناشتہ کر کے اگر مشکل سے نکلیں تو وہی ہوتا تھا، یا کوئی فارمل عشائیہ، نہیں تو سونے کا بھی حال نہیں اور پینے کا۔ لیکن ملک کا جس طرح سب نے مل کے، سارے دوستوں نے مل کے جو مؤثر مقدمہ لڑا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں ستائش کا مستحق ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی، لیکن انڈس واٹرز ٹریٹی پہ خاص طور پہ بہت باتیں ہوئی ہیں، اور سب نے جس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، چاہے امریکہ میں ہو، نیو یارک میں ہو، ملٹی لیٹرل سے ہو، یورپ میں ہو، لندن میں ہو، کشمیر کا ایشو تو آیا بار بار، دہشت گردی پہ بھی بہت مؤثر بات کی گئی کہ پاکستان تو تیار ہے امن کے لیے، ہمیشہ ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم مستقل جنگ کی نہیں بات کرتے، ہم تو مستقل امن کی بات کرتے ہیں، لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے جسٹ پیس۔ اس پہ ہر چیز ٹیبل پر ہو، اور 2 نیوکلیئر ممالک کس نہج پہ پہنچے سب کو پتہ ہے کہ ایسکلیٹ بھی ہم نے نہیں کیا، نہ ہم نے جنگ مسلط کی چیئرمین صاحب۔ لیکن پانی کا جو مسئلہ ہے وہ کبھی جیتی دنیا نے اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ کوئی ملک اسے ویپن آف وار کی طرح استعمال کرے۔ اس طرح ہتھیار استعمال کرنا پاکستان یا کسی دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا، اینڈ اٹ از اے بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ دیٹ چیئرمین بلاول ریپیٹڈ ان ایوری میٹنگ۔ اس پہ سب کے سوال بھی اور جواب ہوئے، اور ہم نے سب کو سیٹسفائی کیا اللہ کے فضل سے جہاں جہاں میٹنگز ہوئیں، اور پاکستان کا نام ضرور ایز اے رسپانسبل میچور نیوکلیئر پاور ہر جگہ سب کے دلوں میں یہ بات اور ذہن میں بیٹھ گئی ہے۔ ہندوستان کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا سر، ان کے پاس کوئی میسج نہیں تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ I have to make an announcement. This House welcomes the students and faculty members of the Quaid-e-Azam University, Islamabad, who are seated in the visitors gallery. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔